Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel, Rahafala. Once again, I have been right here with the episode of Rahafala. It's going to be very informative video, provided you watch it till the end. آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اوور بلنگ کے اوپر بات کروں گا. خاص طور سے کراچی کے لوگ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور جو کہ الیکٹرک کا رویہ ہے جس طرح کا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں. تو لہٰذا یہاں پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہم عوام جو بہت زیادہ پریشانی کا آلریڈی سامنا کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اوور بلنگ کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ بلا وجہ میں ٹیکسز کی مد میں، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں عوام کی جیبوں سے پیسہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور عوام کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں. اب یہاں پر بہت سے فیکٹرز ہیں جس کو عوام کو سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس وقت برسر اقتدار حکومت ہے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کی، یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ پیپلز پارٹی ہی کا محکمہ ہے یہ، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ اس کو سدھارے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں وہ اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس محکمے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے شیئر ہولڈرز بھی موجود ہیں. تو لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک جانب جو ہے وہ یہ دعویٰ کرنا کہ ریڈ بسیز چل رہی ہیں اور جو ہے وہ الیکٹرک بسیز چل رہی ہیں، کڈنی سینٹر کے جو ہے وہ افتتاح ہو رہے ہیں، وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ بہت سے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو بالکل بیوقوف بنانے کی یہ زبردست ایک جو ہے وہ طریقہ ہے جو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عوام بہت اچھے سے جانتی ہے کہ یہ کراچی شہر 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی آبادی 2 کروڑ ہے، اور اگر پیپلز پارٹی والے چاہیں تو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں، اور یہ جو اوور بلنگ کے الیکٹرک کر رہا ہے اس کو بھی حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ایک طرف جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ریڈ بسیز دکھا کر، اور اپنی ساری کریڈیبلٹی اور کارکردگی دکھا کر کہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ تیر مار دیا ہے. تو انہوں نے تیر نہیں مارا ہے، انہوں نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا ہے. وہ ڈاکہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ترقیاتی منصوبے، کڈنی سینٹر کا افتتاح ہوتا ہے، ریڈ بسیز چلتی ہیں، اور گنسو کمپنی آ جاتی ہے کچرا اٹھانے کے لیے، اور بہت بہت بڑے بڑے پروجیکٹ یہ لوگ جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں، لیکن صفائی نام کی نہیں ہے کراچی شہر میں. اور دوسرا ہے کہ روڈوں کی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے عوام کے لیے، اگر عوام ایک چیز پر یکجا ہو جائے اور یونائٹڈ ہو جائے کہ وہ احتجاج کرے اور کے الیکٹرک کے خلاف بھی کرے، اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کرے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بڑے نامی گرامی لوگ اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے شیئرز ہیں اس میں. تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ بلوں کے ذریعے سے، اوور بلنگ کے ذریعے سے، اگر کسی کا 160 یونٹ بل آیا ہے تو اگر اس کو 1400 روپے پے کرنے ہیں تو ایکسٹرا 1800 روپے اس کو اوور بلنگ میں فیول کی مد میں، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دینے پڑ رہے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ یونٹ کم اور بل بھی کم، اگر کسی کا 1400 بل ہے تو 1400 ہونا چاہیے. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کیا ہیں، یہ ٹیکسز کیا ہیں؟ چلیں بھائی، ایک طریقہ ہوتا ہے چارجز کرنے کا بھی، اس میں بل میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا 3000 کا بل ہے تو اس میں 1200 روپے کا آپ کے یونٹ بن رہے ہیں، اور 1800 جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ بیوقوف بنانا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ کی تعداد کا یہ شہر ہے کراچی، اور اس کو جو ہے وہ
بری طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اور یہ لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ پروجیکٹس پر لگا کر دوبارہ جو ہے وہ الیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو الیکٹ نہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ 2007 سے لے کر اب تک 2023 تک کراچی شہر کا ستیہ ناش انہی نمائندگان نے کیا ہے، اور آپس کی جب کلش کی وجہ سے بھی یہ شہر جو ہے وہ برباد ہے۔ جو جماعت بھی آنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا چاہتی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ آپ تمام عوام کو، ہم تمام لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ بالکل غلط طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اوور بلنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ، اب سب کے پاس تو گورنمنٹ جاب ہے نہیں، ہر آدمی کے پاس تو گورنمنٹ جاب نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے محکمے میں بیٹھا ہوا ہے، سیکیور جو ہے وہ اس کی جاب ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کم آمدنی کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، انفلیشن از آلسو رائزنگ ٹائم ٹو ٹائم۔ تو اب یہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ جب تک آپ لوگ یونائٹڈ نہیں ہوتے یہ الیکٹرک کا مسئلہ حل ہونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ سب بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، ریڈ بسز دکھا کر، الیکٹرک بسز دکھا کر، ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا کر، ایمبولینسز چلا کر اور گھنسو کو جو ہے انٹروڈیوس کروا کر لوگوں کو بیوقوف بنانا اور دوبارہ سے الیکٹ ہونا۔ تو کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہ آئیں اور کوشش یہ کریں کہ انہی کو اپنا نمائندہ بنائیں جو واقعی میں اس شہر کے جو ہے وہ محافظ ہیں۔ تو لہٰذا اس شہر کا ستیہ ناش کرنے میں 2007 سے لے کر اب تک کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے، اور 2007 سے لے کر اب تک اگر آپ اندازہ لگائیں تو 3 سال یہ رکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ تقریباً یہ تو بہت ہی بڑا ایک 16-17 سال کا عرصہ بن رہا ہے حکومت میں یہ لوگ ہیں، اور سندھ کی گورنمنٹ انہی کے ہاتھ میں رہی ہے، لیکن اب تک اس شہر کا ستیہ ناش ہے، اس کو تو پیرس بن جانا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کس طرح سے لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں کو خالی کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے مافیا ہے، اور مافیا خود جو ہے وہ الیکٹڈ نمائندگان کی ہے، اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ لہٰذا آپ جو ہے جب تک احتجاج نہیں کریں گے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کو اپنے رائٹ کے لیے نکلنا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے کہ یہ تماشا بند کیا جائے، اور جو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسز کی جو اضافی چیزیں، اضافی رقم جو یہ لوگ وصول کرتے ہیں، اوور بلنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کی جیبوں کو خالی کر رہے ہیں، تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پیسہ سارا جو ہے وہ دوسری جانب ترقیاتی منصوبوں پر لگا کر، عوام کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ دوبارہ یہ نمائندگان کو ان کو الیکٹ ہونا ہے تو بس ان کو ہی آنا ہے اور کوئی کسی کو حق نہیں ہے آنے کا۔ تو یہ سارا ڈھونگ ہے، عوام بیوقوف نہیں ہے، جتنے بھی کراچی کے عوام ہیں وہ زیادہ تر جو میجورٹی ہے اس میں اردو اسپیکنگ کی بھی میجورٹی ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی دوسرے شہروں سے، مختلف پاکستان کے شہروں سے یہاں پر آ کر روزگار کی تلاش کرتے ہیں، یہاں پر کام کرتے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر بہت سی چیزوں کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب کا رائٹ ہے، نو ڈاؤٹ اس شہر میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہے، لیکن یہ جو کہ الیکٹرک ہے جس کا رویہ ہمارے سامنے کافی عرصے سے چل رہا ہے، اس کو اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو اتنے زیادہ حرام کے پیسے یہ چارج کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ ایک الیکٹرک، اس کو بند کروانے میں ہمارا ہی کردار ہونا چاہیے، تاکہ کوئی صحیح اور منصف انسان جو آ کے اس کے نظام کو سنبھالے، اس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرے، کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادہ زیادتی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے معاملات جو ہے وہ اس کے مشکل ہو گئے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ بل کی مد میں پیسے چارج کر رہے ہیں، اتنی اوور بلنگ کر رہے ہیں، یعنی اگر کسی کا 12,000 بل بن رہا ہے یونٹ کے حساب سے تو اس کا 30,000 کر دیتے ہیں، 35,000 کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ۔ اور ایون یہاں تک کہ ان کا دماغ اگر گھوم جائے تو یہ تو لاکھوں میں بل بنا کے بھیج دیتے ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے نفسیاتی لوگ ہیں یہ۔
تو ان کا علاج صرف یہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ کوئی حرام کا تو ہے نہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے شہر کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا میری آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل رہے گی، یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسز کے مد میں جو پیسے ایکسٹرا بہت زیادہ پیسے آپ سے چارجز کیے جا رہے ہیں، تو یہ چارج جو کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ رہے گی۔ کافی لوگوں کی میرے پاس یہ جو ہے وہ بات، کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا اس پہ ویڈیو بنائیں، کیونکہ یہ مسئلہ سنگین ہے، اور کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، ابھی سے نہیں ہے، اور اب تو بہت زیادہ حد سے اور آپے سے یہ لوگ باہر ہو چکے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ ان کو حرام لگ گیا ہے کہ بس اب یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ عوام کھانا نہ کھائے، بس ان کو سب کچھ دے دے۔ اتنے ظالم ہو چکے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں، اور ہمیں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔